ایک دن ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام چمکتا چراغ تھا۔ اس گاؤں کے رہائشی بہت خوش تھے کیونکہ وہاں ہر طرف کھلے میدان، پھولوں بھرے باغ اور پانی سے بھری ہوئی چھوٹی سی جھیل تھی۔ لوگ یہاں کے دنوں کو کھیلنے، اچھی باتیں کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں گزارتے۔ اس گاؤں کے اندر ایک راز تھا جو سب کو حیرت میں ڈالتا تھا۔ وہ راز تھا باسو کی آنکھوں میں جادو۔ باسو ایک عام سا بچہ تھا جو گاؤں کے مکتب میں پڑھتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر جادو کر سکے تاکہ لوگ اسے اچھے سے اچھا دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ ایک روز اس کے مکتب کے استاد نے ایک جادوئی کتاب دی اور کہا کہ باسو، یہ کتاب تمہارے لیے ہے۔ اس کتاب میں آخری صفحے پر ایک جادوئی کلمہ ہے جسے پڑھنے سے تمہاری آنکھوں میں جادوئی طاقت آ جائے گی۔ باسو کو بہت خوشی ہوئی اور وہ بغیر دیر کیے اس کتاب کو پڑھنے لگا۔ دن گزرتے گئے اور باسو کی کوششوں کا نتیجہ آخرکار نکل آیا۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، باسو اکیلا جادوئی کلمے کو پڑھنے کے لیے بیٹھا۔ اکشبا کشبا دم لے لے ان کھلے، باسو نے جادوئی کلمہ کو بلند آواز سے پڑھا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے ایک چمک نکلی اور وہ اپنے آپ کو ایک جادو کے عالم محسوس کرنے لگا۔ اس کے دل سے ایک چھوٹی سی موج اٹھی جو اس کو بتا رہی تھی کہ اس کا جادو مکمل ہو گیا ہے۔ باسو خوشی سے چل پڑا تاکہ گاؤں کے لوگوں کو بتائے۔ لیکن جیسے ہی وہ گاؤں کے قریب پہنچا، اچانک ایک شدید طوفان آ گیا اور گاؤں کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ باسو نے گاؤں والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ ایک بوڑھے شخص نے باسو کو جادو سے طوفان روکنے کے لیے کہا۔ باسو نے فوراً وہی منتر پڑھا جو اس نے آج سیکھا تھا۔ منتر پڑھتے ہی طوفان تھم گیا۔ باسو کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک پرانے رہائشی نے باسو کو بتایا کہ یہ سب کچھ تمیری جادو کی طاقت سے آلف ہے۔ باسو کو بہت ہی حیرت ہوئی۔ وہ پوچھنے لگا، لیکن میں نے تو صرف ایک جادوئی کلمہ پڑھا تھا، میں نے تو کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچا تھی۔ پرانے رہائشی نے مثال دی، بچے، اس جادو کا استعمال صرف اچھائی کے لیے ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بہت قوی قوت ہے جو صرف اچھائی اور بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برے کام کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہم نے مل کر ایک بڑی مشکل سے یہ طوفان روکا ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ اس قوت کو محفوظ رکھیں اور اس کا استعمال صرف اچھائی کے لیے ہو۔ باسو نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ وہ جادوئی قوت کا منتر محفوظ رکھے گا اور اسے فراہم کرنے والے لوگوں کی مدد کرے گا۔ اس دوران وہ کئی دن گاؤں کے رہائشیوں کی مدد کرتا رہا، جیسے کہ پانی کے تنگدست کسانوں کی مدد کرنا، خراب ہوئے گھروں کی مرمت کرنا اور محتاج لوگوں کو کھانا مہیا کرنا۔ دن گزرتے گئے اور باسو اپنے آپ کو ہر روز ایک بہتر انسان بناتا گیا۔ لوگ اسے پیار سے اپنے دلوں میں بٹھانے لگے اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ ایک دن جب باسو اپنے جادوئی قوت کو استعمال کرتے ہوئے ایک مریض کو صحت یاب کر رہا تھا، اچانک ایک دلچسپ چیز ان کے سامنے آئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا دریا نظر آیا جو خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا اور پانی کی چمکتی ہوئے لہروں پر ایک بوتل تیرتی ہوئی نظر آئی۔ جب باسو نے اس بوتل کو پکڑا، ایک جادوئی پیغام اس کی آنکھوں میں سما گیا۔ بوتل کے اندر سے آوازیں گونج رہی تھیں۔ باسو نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو سنہری دھوئیں کی شکل میں ایک خوبصورت بچی باہر آ گئی۔ شکریہ باسو، تم نے میری آزادی دلائی۔ میں اس سلطنت کی شہزادی ہوں جو بہت دنوں سے اس بوتل میں بندی بنی ہوئی تھی۔ تمہاری محنت، نیکی اور احترام نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ اب تمہاری خواہش کیا ہے؟ باسو نے شہزادی سے کہا کہ بس میں چاہتا ہوں کہ اب بادشاہ سے کہے کہ کمزور عوام کی مدد کے لیے کچھ کریں تاکہ انہیں زندگی گزارنے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شہزادی نے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ باسو نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی اور اپنے روزمرہ کا معمول بنا لیا۔ اس کے نیک اعمال کی خبر جلد ہی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی اور لوگ اس کو چمکتا شفا کے نام سے پکارنے لگے۔ دن گزرتے گئے اور چمکتا شفا کے نیک اعمال کا جلوہ دن بدن بڑھتا گیا۔